میرے دوستو، میرا نام نخیل ہے۔ میں دہلی کا رہنے والا ہوں اور ایک فلیٹ میں اکیلا رہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ میری پڑوسی خالہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ان کا نام کوکیلا ہے۔ وہ میرے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی تھیں، اس لیے میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ خالہ کے ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 7 سال کے قریب ہوگی۔ ان کے شوہر نوکری کرتے تھے اور ان کا بیٹا مجھ سے بہت ملتا تھا۔ کبھی وہ میرے فلیٹ میں کھیلنے آتا تو کبھی میں ان کے گھر جا کر بیٹھتا۔ ایک دن خالہ کے شوہر نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اور میرا بیٹا ان کے دادا کے گھر چند دن کے لیے جا رہے ہیں اور 10 سے 15 دن بعد واپس آئیں گے۔ تم میری بیوی کا خیال رکھنا، اگر انہیں کچھ چاہیے ہوا تو وہ تمہیں بلا لیں گی۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دوسرے دن صبح وہ چلے گئے اور گھر میں صرف خالہ رہ گئیں۔ میں بھی ان کے گھر رہنے لگا اور رات کو وہیں سو گیا۔ اگلی صبح جلدی اٹھا تو خالہ گھر صاف کر رہی تھیں اور میں اپنا ناشتہ بنانے لگا۔ اچانک میرا سلنڈر میں ختم ہو گیا۔ میں ناشتہ نہیں بنا سکا۔ میں خالی سلنڈر لے کر باہر نکلا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھ لیا اور پکارے، ارے نخیل، تم سلنڈر لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا گیس ختم ہو گئی ہے خالہ، اس لیے ریفل کرو انہیں جا رہا ہوں۔ خالہ بولے تمہیں گیس چاہیے تو میرے گھر سے لے لو۔ میں نے کہا نہیں خالہ، میں اسے بھروا لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ خالہ نے کہا تمہارے کاکا نے تم سے کہہ کر گئے ہیں تم میرا خیال رکھو گے، تم میرے گھر میں ہی کھانا کھایا کرو، میں تمہارے لیے کھانا بنا سکتی ہوں۔ میں نے انکار کیا لیکن خالہ نے اصرار کیا اور کہا ٹھیک ہے، میں مان گیا۔ میں سلنڈر واپس رکھ کر آیا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئیں اور مجھے پیسے اور ایک لسٹ دی کر کہا نخیل آج کا سامان بازار سے لے آؤ۔ میں بازار گیا، سامان خرید کر واپس آیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو اندر سے آواز آئی، میں نہا رہی ہوں، دروازہ کھول کر اندر آ جاؤ اور سامان باورچی خانے میں رکھ دو۔ میں نے سامان رکھا اور کہا خالہ میں نے رکھ دیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ خالہ بولی ارے تم بیڈ روم میں ہو، مجھے تولیہ دے دو۔ میں نے دیکھا بستر پر کپڑے پڑے تھے۔ میں نے تولیہ لیا اور انہیں دے دیا۔ خالہ نے کہا ناشتہ تیار ہے، کھا لو۔ میں بیٹھنے لگا تو مجھے یاد آیا میں نے نہایا نہیں۔ میں نے کہا خالہ میں نے نہایا نہیں، میں نہا کر آتا ہوں۔ خالہ نے کہا نہایا نہیں تو یہاں نہا لو۔ میں نے کہا میرے کپڑے نہیں۔ خالہ بولیں تم بے وقوف ہو، کپڑے یہاں ہیں۔ خالہ بولیں تم بے کمرے میں نہا لوں گا۔ خالہ نے کہا اپنے کمرے میں نہا لوں گا۔ خالہ نے کہا نخیل یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں خالہ، میں کپڑے لے آتا ہوں اور جلدی نہا لیتا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں کپڑے لے کر آیا اور ان کے دروازے کے پاس آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ خالہ میری طرف دیکھ رہی تھیں اور بولیں تم کیا دیکھ رہے ہو، جلدی کرو اور نہا لو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں باتھ روم میں گیا، دروازہ بند کیا اور نہانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے پکارا، میں نے جلدی نہا کر باہر آیا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا، میں آنکھیں نیچی کیے کھا رہا تھا۔ خالہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ خالہ بولیں تم میرے کپڑوں کی وجہ سے میری طرف نہیں دیکھ رہے۔ ارے نخیل بہت گرمی ہے، سب کپڑے دھو کر لائے ہیں اس لیے یہ پہن لیا۔ میں سمجھ گیا واقعی گرمی ہے، لیکن وہ مجھے اس طرح کبھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں شرما گیا۔ یہ سن کر خالہ ہنسنے لگیں اور کہا لڑکوں کو بھی شرم آتی ہے۔ میں ہنستا رہا۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی اور پہن لیتی ہوں تاکہ تمہیں عجیب نہ لگے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ ناشتہ کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ دوپہر کو خالہ نے بلا کر کہا کھانا تیار ہے۔ میں گیا، وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں لیکن میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ شام کو میں اپنے کمرے میں تھا کہ خالہ نے فون کیا، تم اوپر سے کچھ سامان نکالو اور بستر کو تھوڑا سا کھسکو،
کچھ چیزیں بستر کے نیچے رہی ہیں، ان کے گھر گیا۔ میں نے بستر کی چیزیں ایک طرف کی اور بستر کھسکانے کی کوشش کی، لیکن نہ ہوا۔ خالہ نے کہا تمہارا کام ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں خالہ۔ خالہ بولے مجھے دیکھنے دو۔ وہ بستر کے نیچے دیکھنے لگے۔ میں نے چیزیں رکھیں اور پھر کوشش کی، لیکن بستر پھسل کر دیوار سے ٹکرایا اور خالہ مجھ پر گر پڑے۔ میں نے انہیں بستر پر بٹھایا اور خود بیٹھ گیا۔ خالہ نے کہا مجھے کمر اور پیروں میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دوا تلاش کی لیکن نہ ملی۔ میں نے کہا خالہ ایک علاج ہے، گرم تیل کی مالش۔ خالہ نے مجھے دیکھا اور بولے ٹھیک ہے، لیکن تم ایسا نہ سوچو کہ تم مجھے مساج کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے تیل گرم کیا اور مالش شروع کی۔ پہلے درد تھا، پھر آہستہ آہستہ راحت ملنے لگی۔ خالہ نے کہا نخیل تیرے ہاتھوں میں جادو ہے۔ اس وقت میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ خالہ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ میں نے کہا کچھ نہیں خالہ۔ بولے واقعی میرے درد دور ہو گئے، اب تو سوجا میں تیری مالش کرتی ہوں۔ خالہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہا 8 بج رہے ہیں، میں کھانا بناتی ہوں، تم تازہ ہو جاؤ۔ ہم نے کھانا کھایا، خالہ سو گئی، مجھے بھی پیٹ میں درد تھا، میں نے سوچا مالش اچھی رہے گی۔ ہم دونوں اپنے کمروں میں گئے۔ خالہ نے کہا سنبھال نخیل تیرے ہاتھوں میں جادو ہے۔ پھر بولے مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور ہنستی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ میں سونے لگا۔ خالہ نے کہا نخیل آج تو نے مجھے میری زندگی میں ایسی خوشی دی ہے جو آج تک مجھے نہیں ملی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔